السلام علیکم۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، جلدی سے اندازہ لگا کے بتائیے گا کہ یہ اشعار کس شاعر کے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں اتنی جلدی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں۔ تو آج کے نئے اور اہم سبق کے ساتھ اساتذہ اسکول سسٹم میں خوش آمدید۔ آج کا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہمارا اسی مسئلے کا حل ہے۔ آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہے اردو غزل کے شاعر کا نام کیسے یاد کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے چھوٹی کلاسز میں قافیہ اور ردیف تو لازمی پڑھا ہوگا۔ قافیہ کیا تھا؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے حباب، سراب، گلاب، ٹھیک، اور یکساں الفاظ کی تکرار کو ردیف کہتے ہیں، ٹھیک۔ آج کا سبق اردو کے پیپر کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ وہ طلبہ طالبات جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اردو کے پیپر میں 1 نمبر بھی ضائع نہ ہو تو اس ویڈیو کو وہ آخر تک دیکھیں۔ اچھا بچوں، عنوان کے حوالے سے میرے پاس یہ مثال کے لیے درجہ ناہم کی بک ہے، اور جو ٹپ اس کے لیے ہوگی وہی دہم، 11ویں اور 12ویں کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی یہ دیکھیں کہ یہ غزل ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قافیہ اور ردیف، اب اس میں قافیہ کیا ہے؟ حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب، شراب، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ردیف کیا ہے؟ کی سی ہے، کی سی ہے یہاں۔ اب اگلی غزل کو دیکھیں، وہ خواجہ حیدر علی آتش کی ہے۔ تو اس میں اس کا قافیہ کیا ہے؟ کھویا، رویا، پرویا، سویا، بویا، گویا، دھویا، ڈبویا۔ اور اس کا ردیف کیا ہے؟ کیا، کھویا کیا، کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا ردیف ہر مطلع کے دونوں اشعار میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، اور اگلے اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے۔ اگلی جو غزل ہے وہ ہماری مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ تو اس کا قافیہ کیا ہے؟ ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، وفا، صدا، دعا، برا۔ اور اس کا ردیف کیا ہے؟ کیا ہے، ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ جو چوتھی غزل ہے وہ ہماری بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ تو اس کا قافیہ کیا ہے؟ دیار، ناپائیدار، انتظار، بہار، داغدار، کنج مزار، کوئے یار۔ اور ردیف کیا ہے؟ میں، دیار میں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ غزل کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3 کالم بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کالم کی ہم نے سرخی دینی ہے قافیہ، پھر ردیف، اور پھر شاعر کا نام۔ تو جیسے بچوں ہمارے پاس جو پہلی غزل تھی اس میں قافیہ تھا ہمارا حباب، سراب، گلاب، خواب، اور اس کا ردیف تھا کی سی، ٹھیک ہے۔ تو جن کا قافیہ یہ ہے اور ردیف یہ ہے تو وہ میر تقی میر کی۔ پھر ہماری اگلی جو غزل تھی، غزل نمبر 2، اس کا قافیہ تھا ہمارا کھویا، پرویا، سویا، گویا، اور اس کا ردیف کیا تھا؟ کیا، کھویا کیا، پرویا کیا۔ وہ خواجہ حیدر علی آتش کی۔ جو تیسری غزل تھی اس کا جو قافیہ تھا وہ ہے ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، اور اس کا ردیف ہے کیا ہے۔ دیکھیے فرق، یہ صرف کیا اور وہ کیا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ چوتھی غزل دیار، ناپائیدار، انتظار، بہار، یہ قافیہ تھا، اور اس کی ردیف کیا تھی؟ میں، بہار میں، دیار میں، ناپائیدار میں، تو بہادر شاہ ظفر کی۔ تو ہم نے چاروں غزل کی جتنی بھی ہمارے پاس غزل ہے تو ان کا قافیہ اور ردیف یاد رکھنا ہے، اس کے حوالے سے شاعر کا نام یاد رکھنا ہے، جس طرح ہم عنوان کے حوالے سے نظم کا نام یاد رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اپنے نوٹس بنا لینے ہیں، اور جب کبھی ہمارے منتھلی ٹیسٹ ہے یا منتھلی اسیسمنٹ ہے یا ہمارا جب پیپر ہو تو ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اسی طرح آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔